بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشا اسٹوریز میں خوش آمدید. آج کی ہماری کہانی ہم نے بنائے گلاب جامن. دوپہر ہوئی، کھانا پیٹ میں گیا تو اوروں کی طرح مجھے بھی میٹھی میٹھی نیند سی محسوس ہونے لگی. میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں، سارا سو جاؤ جلدی سے، پھر شام کو اٹھ کر اپنے اسکول کا کام کر لینا. مگر میرا یہ مشورہ میری بیٹی کو منمنانے پر مجبور کر دیتا ہے. نہیں امی، میں نہیں سو رہی، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، مجھے کام کرنا ہے. اس کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آتا ہے. ابھی اسکول سے آ کر کھانا کھایا ہے، صبح مجھ سے پہلے جاگی تھی اور اب نیند ہی نہیں آ رہی. ایک زمانے میں ہمیں بھی دوپہر کو نیند نہیں آتی تھی، سوئیں کیسے؟ جلتی دوپہر میں جب ہم سب بھائی بہنوں کو ایک کمرے میں سونے کے لیے ہانک دیا جاتا تو مانو ہماری دنیا جاگ جاتی. ایک دن ہم نے اپنے چھوٹے سے ماموں کے ساتھ باورچی خانے پر حملہ کر دیا. ہوا یوں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چھوٹے ماموں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. دوپہر کو خدا جانے کیسی مرچوں بھری چیز پکی تھی کہ ہمیں بالکل پسند نہ آئی. دوپہر کو جب ہماری کمرہ بندی ہوئی تو بھوک سے کچھ نیند سی آنے لگی. مننے سے ماموں جان بھی آج چپ چاپ اپنے پاؤں گیلے پلنگ کی دیوار میں اڑائے چھت پر لٹکے ہوئے پنکھے کو گھور رہے تھے. تبھی ہم نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کچھ میٹھا منگوایا جائے. سب کی نظریں ماموں پہ تھیں، مگر ماموں بیچارے اوپر پنکھے کو گھورنے میں مصروف تھے. ماموں کو جھنجھوڑا گیا. پہلے تو وہ چونک گئے، پھر بولے کہ جیب خالی ہے، گھر میں ہی کیوں نہ کچھ میٹھا پکایا جائے. اپیہ یہ سن کے اچھل پڑیں، فوراً اپنی ترکیبوں والی کتاب اٹھا لائیں. ہم سب ایک کے بعد ایک میٹھا مسترد کرتے رہے، پھر آخر میں جا کے گلاب جامن بنانے پہ متفق ہو گئے. اپیہ کسی ماہر باورچن کی طرح ہمیں ہدایات دینے لگیں. ماموں اور گڑیا گلاب جامن بنانے کے اجزاء اکٹھا کرنے لگے. میں اور بھیا ترکیب کے مطابق سوجی اور میدا چھان رہے تھے. گڈو کو دروازے پہ بٹھا دیا تھا تاکہ وہ چوکیداری کرے اور امی کے آنے سے پہلے اطلاع کر دے. امی پڑوس میں قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھیں. ان کے آنے سے پہلے ہم گلاب جامن تیار کرنا چاہتے تھے. خوشی اور جوش تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. ترکیب تو بہت آسان سی لگ رہی تھی. ماموں اپیہ کی ہدایت پہ کڑھائی میں شیرہ بنانے کے لیے چینی ڈال رہے تھے. گڈو ہمیں اکسا رہا تھا کہ گلاب جامن زیادہ بنانا، امی خوش ہو جائیں گی. گڈو کی بات سن کے ماموں نے چینی کی پوری برنی الٹ دی. اب ترکیب آدھا کلو شیرے کی تھی اور کڑھائی میں 4-4.5 کلو چینی جا چکی تھی. اپیہ بضد تھیں کہ شیرے کے لیے کڑھائی کو پانی سے بھر دو. ماموں کی رائے تھی کہ چینی اپنے پانی میں پکے گی، آدھا گلاس ڈالو بس. بہت بحث کے بعد کڑھائی پانی سے بھر دی گئی. ادھر بھیا اور میں میدا اور سوجی چھانتے جا رہے تھے. ہم دونوں کے کپڑوں پہ آدھے سے زیادہ گر رہا تھا، مگر ہم تو آج ہر چیز سے بے نیاز سنہرے سنہرے گلاب جامن تصور میں ایک کے بعد ایک کھانے میں مصروف تھے. اپیہ نے چھنے ہوئے میدے کو لے کر دودھ اور انڈا ملایا، مگر اتنی زیادہ مقدار کے لیے دودھ کم لگنے لگا. اپیہ ملیدے کو گوندتی جاتی اور ہمیں کہتی جاتی، اور دودھ ڈالو. ملیدہ اب بہت پتلا ہو گیا تھا. ماموں نے مشورہ دیا کہ اس میں اور میدا ملا لو. میدا ڈالا گیا تو خشک لگنے لگا ملیدہ. دودھ بھی ختم ہو چکا تھا. پھر اپیہ نے اپنی ماہرانہ رائے دی کہ اب اس میں پانی ملا دیتے ہیں. پھر پانی ملایا گیا. اب باری تھی اس کی گول گول گیندیں بنانے کی. یہاں بھی گڈو کی زبان میں کھجلی ہوئی. بولا، بڑی گلاب جامن بنانا. امی بڑی گلاب جامن دیکھ کے سمجھیں گی کہ حلوائی سے منگوائی ہیں. ہم انہیں بعد میں بتائیں گے کہ یہ تو ہم نے بنائی ہیں. اپیہ سے اب وہ ملیدہ سنبھل نہیں رہا تھا. بڑی گولیاں بنانی ناممکن لگ رہی تھیں، مگر اپیہ بالکل نارمل دکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. ہم سب کی ہنسی گولیوں کو دیکھ کے رک ہی نہیں رہی تھی. عجیب بے ڈھنگی، ٹیڑھی میڑھی، بڑی بڑی سی،
خیر اب باری تھی انہیں تلنے کی، مگر وہ تیل میں جانے سے پہلے ہی پھیلی جا رہی تھیں۔ ایک کڑھائی میں تیل ڈالا گیا۔ ابھی تیل گرم نہ ہوا تھا کہ اپیا نے پہلی گلاب جامن تیل میں ڈال دی۔ تیل میں جاتے ہی گلاب جامن پھیل کے گپا ہو گئی، مانو وہ اپنی اتنی تذلیل برداشت نہ کر سکی ہو۔ ہم سب کے کھلے ہوئے چہرے پھک سے اڑ گئے۔ ہم جو ندیدوں کی طرح گلاب جامن کے انتظار میں تھے، حسرت سے اس پھیلے ہوئے مربے کو دیکھ رہے تھے۔ ماموں نے ہمت بڑھائی کہ پہلی تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اپیا نے ہمت کی اور آنچ بھی ساتھ ساتھ تیز کر دی اور ایک کے بعد ایک گیندیں ڈال دیں۔ جب تیل نیچے بیٹھا تو دیکھا عجیب سا مغلوبہ تیار تھا۔ ماموں ہار نہ مانتے ہوئے اس مغلوبے کو شیرے میں ڈالنے کو مچلنے لگے۔ خیر جناب، اس فرائی چپٹے عجیب و غریب گلاب جامن کے پہاڑ کو شیرے میں جانے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ شیرے میں جیسے ہی گیا، شیرہ کڑھائی سے باہر آ گیا۔ کڑھائی پہلے ہی شیرے سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ ایک کڑھائی سے کچن میں شیرہ گر گر کے اسے چپچپا بنا رہا تھا، جبکہ دوسری کڑھائی میں تیل پک پک کے کالا ہو رہا تھا۔ ایک پرات میں ڈھیر سارا آمیزہ گھلا پڑا تھا۔ ایک پلیٹ میں گلاب جامن سے بالکل مختلف کوئی شے شیرے میں ڈوبی ہوئی نکالی گئی۔ سب بچے مکمل طور پہ مایوس ہو چکے تھے اور کوئی بھی اس سخت پتھر جیسی شے کو چکھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ تبھی گڈو کی دردناک آواز کانوں میں آئی، اوئی امی! گڈو تو کمرے کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ باقی بچوں نے جو بدحواس ہو کے دوڑ لگائی تو پورے کچن میں میدے اور آمیزے کی پرات گر کے پھیل گیا۔ کچن میں اب اپیا اور ماموں اکیلے کھڑے تھے۔ ہم سب بچے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ بس پھر امی نے جو حال دیکھا تو کسی کو نہ بخشا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ ماموں نے پھر کبھی کچن کا رخ نہ کیا، نہ کبھی ہمارے گھر رکنے آئے، اور اب گلاب جامن سے ہم سب کو اللہ واسطے کا بیر ہو چلا تھا۔ اب تو کسی کی شادی پہ گلاب جامن ہوتی یا کوئی خوشی میں بانٹتا تو وہ شوق سے کھاتے۔ باہر سے منگوانے اور گھر پہ بنانے سے ہم سب نے توبہ کر لی تھی۔ امید ہے آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔